الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا، اور انسانوں کو حقیقت میں انسان بننے کا درس دیا، سلیقہ سکھایا۔ عزیز ساتھیوں، اس موقع پر جو کہ شب برات کا موقع ہے، کچھ ایسی باتوں کی طرف میں چاہوں گا کہ ہم اپنی توجہ کو مرکوز کریں، اپنے فوکس میں ایسی باتوں کو لے کر آئیں، اللہ کے دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے حوالے سے، جسے یوں تو ہمیں ہر وقت اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا چاہیے، لیکن بعض موقع آتے ہیں جہاں پر ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور کسی خاص سبجیکٹ کے اوپر ہم عام دنوں سے زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ یہ جو موقع ہے شب برات کا، یہ بھی ایسا ہی ایک موقع ہے۔ اس رات کو مردوں کی عید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا سے انتقال کر گئے، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ لوگ موت کو یاد کریں۔ اور اس رات جہاں پر ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے جلسوں میں یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ شب بارات کرنا چاہیے اور منانا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ بحث ممکن ہے کر رہے ہوں گے کہ یہ رات نہیں منانا چاہیے، تو ہم ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے اس رات میں ایک ایسی حقیقت جو اس رات سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے موت، تو اس حقیقت کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں کچھ تفصیلات انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اور اس بات کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی بھی موضوع پر بات کریں اور کچھ علم حاصل کریں، کچھ سیکھیں اور سکھائیں، تو ان تعلیمات کا پھر ہماری زندگی کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر، ہمارے بیہیویئر کے اوپر، ہمارے رویے کے اوپر کچھ اچھا اثر پڑے، ہے نا۔ محض مطلب کچھ دینی بات ہو رہی ہے، اسے سن لینا ہے اور پھر مطلب بھلا دینا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے نکال دینا ہے، اس انداز میں ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں اور بات سنتے بھی نہیں، ہے نا۔ تو تعلیمات اس ارادے کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم ان پر غور کریں گے کہ ہماری زندگی کے اوپر ایک مثبت، ایک پازیٹیو اثر ان تعلیمات کا پڑے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ آیت ہے جس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ایک
عجیب حکم دیتے ہیں. عجیب کیوں ہے؟ اس آیت کی تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ میں اسے عجیب کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیے حکم کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان والے ہو یا ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وہ کیسا ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم مر مت جانا، اور تم مر مت جانا، الا سوائے، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. تو اس آیت میں ایک ایک کر کے اگر ہم جو اہم ترین باتیں ہیں ان پر ہم غور کریں گے تو دیکھیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مخاطب ایمان والوں سے ہے نا. ہر وہ شخص جو خدائے واحد کو مانتا ہے، چاہے وہ جس زبان میں بھی اس اوپر والے کو پہچانتا ہو، پکارتا ہو، ہے نا. جیسا ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اللہ کے نام سے اس ہستی کو نہیں پہچانتے، وہ پرمیشور کہتے ہیں، سرویشورا کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی وہ یہووا کہتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اور بھی مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے اوپر والا، مالک، ہے نا، رب. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو عربی کے بہت سارے الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ بات کر رہا ہے. کیا ہے؟ دیکھیے پہلا حکم. اب یہ حکم ہے، اس میں ہم اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. کیا ہے وہ حکم؟ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. میں تھوڑا اس پر بھی ہے نا کچھ بات کرنا چاہوں گا. اللہ سے ڈرو. دیکھیے عام طور پر یہ ایسے ہی لکھ دیا اور بول دیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو. کئی بار مگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے جو انگریزی میں یا اردو میں یا پھر کسی اور زبان میں ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جہاں دیکھو وہاں قرآن میں اللہ سے ڈرو، ہے نا. ڈر 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 ڈر، اللہ کا ڈر بٹھا دیا گیا ہے لوگوں کے اندر. یعنی کہ کیسا خوفناک خدا ہے نا، اور کیسا ہیبت دلانے والا خدا ہے، کیسا ڈرانے والا خدا ہے. اس میں اتنا ڈرایا ہے لوگوں کو، تو بیچارے مسلمان ڈر ڈر کے ہر کام کرتے ہیں. یہ ایک اس کا مفہوم لوگ نکالتے ہیں، اور اکثر لوگ جو تقویٰ کا مطلب نہیں جانتے وہ بھی ایسا ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈرنے والی ذات ہے. تو یہاں میں اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں. دیکھیے یہ جو ڈر ہے نا، یہ کون سا والا ڈر ہے؟ یا پھر یہ جو با محاورہ جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اوکے، دیکھیے تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو. اوکے، اس کی ایک مثال ایسی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جیسا کہ ایک کانٹی دار جنگل ہے. اوکے، ایک جنگل ہے اور اس کے اندر بہت ساری کانٹی دار جھاڑیاں ہیں، اور انسان اپنے آپ کو کسی چادر میں لپٹ کر ان جھاڑیوں کے درمیان میں سے بہت پتلا سا راستہ ہے، اور اس راستے سے آدمی کو گزرنا ہے. تو اب اگر وہ بے تکے طریقے سے بغیر ان کانٹیوں کی اور جھاڑیوں کی پرواہ کیے ایسے ہی اگر اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو پھر جگہ جگہ پر کیا ہوگا؟ اس کی جو چادر ہے یا اس کا جو لباس ہے، اس کے کپڑے کیا ہوں گے؟ کانٹوں میں اٹکتے جائیں گے اور پھٹتے جائیں گے، اور ممکن ہے کہ کانٹا اس کے بازوؤں کو، اس کے ہاتھوں کو یا اس کی باڈی کو کہیں پر لگ جائے، اس سے کھروچ آ جائے، اس سے زخم آ جائے. یہ ہو سکتا ہے. تو انسان کیسے
احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو اس پتلے راستے سے گزارتا ہے، ان تمام کانٹیوں سے بچاتے ہوئے، یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ اس طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ یعنی کہ یہ دنیا ہے اور اس میں جیسے ہم چاہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، ہے نا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو سمیٹ کر بچاتے ہوئے اس کانٹے دار راستے سے گزرنا ہوگا، تاکہ کانٹے کے اندر ہمارا لباس الجھ نہ جائے، یعنی گناہوں میں ہم پڑھنے سے بچ جائیں، کوئی غلطی، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو جائے، اور ہم اس راستے سے بالکل یعنی کہ بچتے بچاتے ہوئے کامیابی سے گزر جائیں۔ یہ ہے نا مثال سے ہم تقویٰ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس میں وہ جو پہلو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ سے ڈرنا، ہے نا، تو کیسا ڈرنا، وہ کون سا ڈرنا مطلوب ہے؟ تو اگر ہم غور کریں گے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں کسی سے بے حد محبت ہو جائے، کسی انسان سے، اپنی والدہ سے بھی بے حد محبت ہو سکتی ہے، والد صاحب سے بھی بے حد محبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ رسم ہوا، شادی ہونے والی ہے، اس سے بے انتہا مطلب اٹیچمنٹ ہو سکتا ہے، نکاح ہو گیا ہے نا، بیوی ہے، اس سے بے انتہا لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بے انتہا یا بہت زیادہ محبت مطلب جب کسی سے ہوتی ہے تو ایک ایسی کیفیت بھی انسان پر طاری ہوتی ہے کہ کچھ اچھا کام بھی جب کرتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر ایک تحفہ خریدنا ہے اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، ہے نا، یا اپنی ماں کے لیے، یا کسی کے لیے بھی، بہن، میں ایگزامپل کے لیے مطلب بیوی کہہ رہا ہوں، ایک تحفہ خریدنا ہے تو انسان جا کر بہت سارے تحفوں کو دیکھتا ہے اور ان کا جائزہ لیتا ہے، اور یہاں تک سوچتا ہے کہ یہ والا تحفہ اس کو پسند آئے گا یا نہیں، کہیں اس کی پسند کے موافق نہیں ہوا تو، یعنی اتنا خیال رکھ رہے ہیں، محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ کہیں یہ تحفہ ناپسند ہو گیا ہے نا، اس حد کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک ڈر والی کی کیفیت آ رہی کہ بھائی اتنا کہیں آپ احتیاط کر رہے ہیں، اتنا کیوں پرہیز کر رہے ہیں، اتنا کیوں سوچ رہے ہیں آپ کہ آپ کو ڈر لگ رہا کہ نہیں، کہیں ذرا سا بھی اگر انہیں ناپسند ہو جائے تو یہ مجھے گوارا نہیں، تو اس حد تک ایکسلنس اس کو کہیں گے، ہے نا، بہترین سے بہترین، یعنی کہ ہر اعتبار سے سوچ کر اس کا کلر، اس کا شیپ، اس کا سائز، اس کی قیمت، ہے نا، ہر اعتبار سے وہ پسند آتا ہے، اتنا خیال کرتے ہوئے، اتنا ڈرتے ڈرتے وہ خرید رہے ہیں، اور پھر دیتے وقت بھی ایک کیفیت یعنی کہ وہ طاری ہے کہ پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے نا، اور پھر ریلیف، راحت اس وقت ملتی ہے جب سامنے والا اس تحفے کو کھولتا ہے اور بے انتہا خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ یقیناً بہت اچھا تحفہ ہے، تو ایک دم ایک ریلیف ہوتا، ارے اللہ اکبر، جو پوری محنت کرے تھے کامیاب ہو۔ اس طرح کی محبت یا اس سے بھی زیادہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو، اور اس طرح کا ڈر انسان میں ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، پوری زندگی ہماری کیا ہے؟ امتحان ہے نا، تو اس امتحان میں کرنا کیا ہے؟ اس امتحان میں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے، تو ہر عمل کرتے وقت یہ کیفیت ہم پر طاری ہو کہ میں کر تو رہا ہوں لیکن کہیں اس میں ذرا سا بھی ایسا کوئی، ہے نا، رویہ نہ ہو جائے کہ اللہ کو ناگوار گزرے، اللہ کو ناپسند ہو جائے، اس خوف کے ساتھ۔ یہ وہ کسی بھیانک بھوت والا ڈر نہیں ہے جس کی مطلب جیسا عام طور پر لوگ اسے بیان کرتے ہیں کہ ارے بھائی تمہارا بڑا، ہے نا، ڈرانے والا خدا ہے، تو یہ وہ ڈر نہیں ہے نا، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ ایکسٹریم محبت کے اندر پیدا ہونے والا ڈر کہ ہر کام کر رہے ہیں، اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی جو ہے جستجو میں
عمل کرنا ہے، مگر ساتھ میں یہ خیال ہے نا ہمیشہ ہم کو ستا رہا ہے کہ اللہ کو پسند آتا کہ نہیں، اس سے اور اچھا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوں گے، اس سے اور اچھا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، یہ ہے تقویٰ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مگر کیسا تقویٰ؟ حق تقاتہ، اس طرح اس سے ڈرو یا اس کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق، یعنی اس میں بھی اور ایکسلنس پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ عجیب کیا ہے وہ، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہ آئے، تم مر مت جانا، الا سوائے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مرنا ہمارے ہاتھ میں ہے جی، جب چاہے جب مر جا سکتے، معلوم ہے مرنے کے بارے میں، کب مرنے والے ہیں، کہاں پر موت آنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اور مر مت جانا، ایسا بولے جیسا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم مر مت جانا، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اب کیسے ہم اس بات کی پابندی کریں گے؟ ایک انسان کیسے اس حکم کی فرما برداری کرے گا؟ بھائی میں اللہ تعالیٰ میرے کو بول رہے ہیں مرو مت مگر اس حالت میں کہ تم مسلم، کیونکہ مرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اگر میں چاہتا ہوں کہ اس حکم کی فرما برداری کروں؟ مجھے ہر وقت، ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ، ایوری مومنٹ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہنا ہوگا، تبھی ممکن ہے نا، کیونکہ موت تو اچانک آئے گی، پہلے سے کچھ انفارمیشن، کوئی لیٹر آئے گا نہیں آئے گا اس کے بارے میں بھی آگے دیکھیں گے، مگر جتنی بھی اسلامی نالج ہم کو ہے اس سے تو ہمیں یہ پتا ہے نا کہ موت کب آنے والی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہر لمحہ اس کے لیے تیار رہنا یہ اللہ چاہتا ہے، اور کس حالت میں تیار رہنا؟ مسلم رہ بن کر، مسلم جیسا ہم نے بنا لیا ہے نا، یعنی مسلم ماں اور مسلم باپ کو پیدا ہو گئے ایک مسلمان گھر میں، تو ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ حقیقت میں مسلم پیدائش سے کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ مسلم بننا پڑتا ہے۔ جیسا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کی بیوی بھی ڈاکٹر ہے، ان کو بچہ ہوا، تو ایک ڈاکٹر ماں باپ کو، دونوں بھی ڈاکٹر ہیں، تو ان کو بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ ڈاکٹر رہتا پیدائشی؟ جی بھائی، بچہ پیدائشی ڈاکٹر رہتا؟ اما بابا ڈاکٹر، دونوں بھی ڈاکٹر ہیں اس لیے نہیں رہتا نا۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا وہ بچے کو؟ اگر ڈاکٹر کا ٹائٹل استعمال کرنا ہے تو اس کو خود ڈاکٹر بننا پڑتا، یعنی کہ وہ پوری تعلیم حاصل کرے، ہے نا، 10th اسٹینڈرڈ تک اسکولنگ لے، پھر انٹر، پھر اس کے بعد ہے نا بائی پی سی سے انٹر کرے، پھر اس کے بعد وہ MBBS میں ایڈمیشن لے، پھر اس کو بھی سکسیسفلی کمپلیٹ کرے، پھر اس کے بعد جو انٹرنشپ ہوتی وہ کرے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو فائنلی ایک خطاب ملتا، لائسنس ملتا، اور اس نے اپنے نام کے آگے لگا تھا ڈاکٹر۔ اس کو بننا پڑتا نا ڈاکٹر، محض ماں باپ ڈاکٹر ہے بلکہ اس کو ڈاکٹر نہیں پکارا جاتا۔ بالکل اسی طرح ماں باپ مسلمان ہونے سے میں اور آپ مسلمان یا مسلم، اصل جو عربی جو ورڈ ہے مسلم، ہم مسلم نہیں ہوتے، مسلم بننے کی چیز ہے، کیونکہ مسلم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، فرما بردار بننا پڑتا، فرما برداری کرے تو فرما بردار بول کے بلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھو بولے ٹائم پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سچ بولو بولے ہم سچ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گالی مت دو بولے ہم گالیاں نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت کرو بولے ہم خدمت کر رہے ہیں۔
اور اس طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکام. فرما برداری کرے تو پھر عربی میں اس کو مسلم بولتے، اطاعت گزار، فرما بردار. فرما برداری نہیں کر کے ہے نا، حرکتیں ہماری تقریباً نافرمانوں کی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم بلا لے رہے ہیں فرما بردار فرما بردار. مسلم عربی میں بولے، مسلم مسلم بولے، جبکہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے باغی، اللہ تعالیٰ کے نافرمان. کئی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے وہ معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہے بھی تو بس ہم کتنی آسانی سے لائٹ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، میرے فرما بردار. عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے ہم کچھ اور باتیں آگے اب کریں گے. دیکھیے، موت ایک حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں سارے انسانوں کو یاد دلاتے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیے آیت، یا ایھا الانسان، اے انسان، اے انسان. بڑی مطلب شفقت ہے اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں، ہے نا. اللہ تعالیٰ بڑے خلوص کے ساتھ میں مخاطب ہو کر ہمیں کہہ رہا ہے اے انسان، یا ایھا الانسان، اے محترم انسان، انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کشاں کشاں، دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف اس سے ملاقات کے لیے چلا جا رہا ہے. کیسی حقیقت ہے دیکھیں، انہیں زندگی سے گزرتا ہوا ہر لمحہ ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دھیرے دھیرے، کشاں کشاں اپنے رب سے اور رب سے ملاقات کے نزدیک کرتا چلا جا رہا ہے. تو کیا اس ملاقات کی میں اور آپ تیاری کر چکے ہیں؟ ایک حقیقت ہے نا، جو مومن ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور ایک دن موت آنے والی ہے، اور پھر قبر میں ہوں گے، عالم برزخ میں ہوں گے، اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جب اٹھائے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. یہ ابھی اس وقت تو ہم زندہ ہیں، اور ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ایک ایسی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ایک گزرتا ہوا لمحہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کو قریب سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ قریب ہوتے ہوتے ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں پر ہمارا امتحان دینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس موقع کو کہتے ہیں موت. ابھی جو زندہ ہیں میں اور آپ اور دنیا میں تمام جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. ہمارا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں. ٹیسٹ کس چیز کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی، دونوں کو کریٹ کیا. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی کریٹ کیا اللہ ہی نے، اور حیات یعنی زندگی کو بھی اللہ ہی نے کریٹ کیا. کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے. اور امتحان لے کر دیکھنا کیا ہے اللہ کو؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا. انہیں فرما بردار کتنے موقعوں پر رہتے ہو، میں آزماؤں گا، ہے نا. الگ الگ طریقے سے آزماؤں گا، خوشحالی سے بھی آزماؤں گا، تنگستی سے بھی آزماؤں گا، ہے نا. دے کر بھی آزماؤں گا، لے کر بھی آزماؤں گا. یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کتنے مقامات پر قرآن مجید میں بتاتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر سورہ بقرہ ہی میں یہ آیت آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے آزمائیں گے وہ بھی اللہ نے گنائی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیزوں سے ہم آزمائیں گے. کیا ہے اس میں سے؟ خوف سے آزمائیں گے.
من الخوف والجوع اور بھوک سے آزمائیں گے، ونقص اور نقصان سے، کون سے نقصان سے؟ ونقص من الاموال مال کے نقصان سے، والانفس تمہاری جان کے نقصان سے، لوگوں کے انتقال ہو جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، اس موقع پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ والانفس اور تمہاری جان سے، والثمرات اور تمہارے پاس جو کھیتیاں ہیں، جو پھل پھلاری سبزی وغیرہ جو ہم نے دے رکھی ہیں، ان کے نقصان سے بھی ہم آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دی، یعنی یہ تو طے ہے کہ ہم سب کا امتحان لینے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب امتحان چل رہا ہے اور اس امتحان میں ہر گزرتا ہوا لمحہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ جو ملاقات ہونے والی ہے اس ملاقات سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ قریب ہوتے جائیں گے، امتحان چل رہا ہے سب کا، کسی کا امتحان ختم نہیں ہوا ہے نا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور وہ امتحان اسی وقت ختم ہوگا جب ہماری روح قبض کی جائے گی اور موت کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا۔ وہ سٹیج سے گزریں گے، مطلب وہاں موت ہو گئی تو وہ امتحان کا جو پرچہ تھا وہ یوں سمجھیے کہ ہم نے ہینڈ اوور کر دیا، اب اور مزید اس میں کوئی صحیح یا غلط جواب لکھنے کی گنجائش نہیں ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح اب موت کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں، دیکھیں اب یہ مرحلہ آئے گا نا، یہ مرحلے کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اب ایک ایک بات کو تھوڑا آپ مطلب ذہن میں رکھیے جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، اور اس سے جوڑتے ہوئے ان باتوں کو ہم غور کریں گے۔ اور کوئی انسان، کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرنے والا ہو۔ پلاننگ تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، کل کا دن پھر اٹھنا ہے، وہ کل جو ہے آفس جانا ہے، وہ کاروبار کے لیے جانا ہے، وہ فلاں گورنمنٹ کا کام ہے، فلاں پلاٹ کا رجسٹریشن ہے، پلاننگ ہوگی، لیکن واقعی میں کر سکتے ہیں یہ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے نہیں۔ وہی بول رہے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یعنی کل کیا کرنے والا ہوں۔ یہ کیوں؟ دیکھیے آپ اس کو وہ پہلی آیت سے آپ ریلیٹ کریے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے ریلیٹ کریے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ کیونکہ مسلمانوں میں آپ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں کو پوسٹ پون کرتے، ہم میں سے شاید ہر ایک یہ غلطی کرتا ہوگا کہ نیکیوں کو پوسٹ پون کرتے۔ اب نمازوں کی پابندی میں سمجھیے کہ مطلب پیچھے ہیں، کوتاہی ہو رہی، نماز نہیں پڑھ رہے، کل سے پڑھ لی۔ اب جیسا دوپہر میں سمجھیے کسی نے یاد دلایا کہ بھئی نمازوں کی اہمیت ہے، نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، اللہ سوال کرنے والا ہے۔ بولے آج کا دن تو بہرحال اب کیا ہے، فجر بھی چھوٹ گئی، ظہر بھی چھوٹ گئی، اب عصر مغرب عشاء بعد، کل سے دیکھیں ایک نیا دن، نئی شروعات ہے نا، کل سے پابندی کریں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، یہ راؤنڈ فگر کرنے کے چکر میں رہتے بہت ساری چیزوں میں، تو اس میں بھی اب کیا ہے، آدھا دن تو گزر گیا نا، کل سے پوری پابندی تو کر رہے ہیں، کیا پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کرنے کی گارنٹی ہے وہ جب تک پہنچنے والے ہیں، اور پھر وہ لازماً مطلب آپ کل سے پابندی کرنے والے ہیں، یہ آپ کو یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں سے دشمنی ہے، دل میں خیال آیا ارے بھائی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا، لوگوں سے دشمنی ختم کرو، معافی کرو، چلو تعلقات بحال کرو۔ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو مومن اپنے بھائی سے جو ہے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی وجہ سے اگر بات چیت بند کر دے تو پھر ہے نا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت دنوں سے جو ہے ہم بات چیت بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، بات نہیں کر رہے، 3 دن نہیں بہت دن ہو گئے، ممکن ہے کئی سال ہو گئے، خیال آ گیا کہ نہیں بھائی معاف کر، چلو معاف کریں گے، ختم کریں گے، اور پھر اب اس کے بعد ساتھ میں شیطان کا وسوسہ آتا، کل کر لیں۔ ابھی سنڈے آ رہا نا، ابھی ویک ڈیز چل رہے ہیں، بزی ہیں،
روزانہ کی ایک بالکل ہے نا بزی شیڈیول ہے، سنڈے ذرا چھٹی تھوڑا ہے نا ادھر ادھر کہیں تو بھی جانے کا موقع ہے، سنڈے مل لیں گے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس نیکی کو پوسٹپون کر دے رہے ہیں۔ کیا اس بات کا یقین ہے کہ واقعی آپ کو آگے مطلب کل ہو سکتا ہے یا ایک ہفتے بعد ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہم نے اپنا وقت طے کر لیا ہے اس نیکی کو کرنے کا یا اس گناہ کو چھوڑنے کا، جی لیں گے وہاں تک؟ ہے گارنٹی جی لینے کی؟ اللہ تعالیٰ کل کے بارے میں بتا کر کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم کیا کرنے والا، کوئی بھی انسان کیا کرنے والا ہے وہ نہیں جانتا۔ پلاننگ کر لو، کر سکتے یا نہیں کر سکتے تم کو نہیں مان۔ اور آگے اس کے کیا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی متنفس یہ نہیں جانتا یا کوئی شخص یہ نہیں جانتا وہ کس جگہ پر مرنے والا، لوکیشن کہاں موت آنے والی ہے، یہ لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو۔ بأی ارض تموت، کس مقام پر موت آنے والی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقینا اللہ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر۔ پھر وہی بات ری ایمفسائز ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، مجھے اور آپ کو، یعنی ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پرسنلی لے کہ مجھے نہیں معلوم میں کل کیا نیکی کرنے والا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو لہٰذا اگر کسی بھی نیکی کو اختیار کرنا ہے، برائی کو چھوڑنا ہے، اور وہ اس وقت ذہن میں آئی، ممکن ہے پہلی بار آئی، میرا کام یہ ہے کہ میں ابھی اسے کر دوں اور ابھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے زندگی کے بڑے حصے میں آپ بہت سارے کاموں میں اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن بعض ایریوں میں نہیں، میں اور آپ فرما بردار ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی نمازوں کا تو بڑا پابند ہو، لیکن پڑوسی اس کی زبان سے، اس کی حرکتوں سے پریشان ہوتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے حج کر لیا ہو، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، بڑا عبادت گزار ہو، اللہ اللہ کرنے والا، تسبیح کرنے والا، تہجد گزار ہو، لیکن بیوی پریشان ہے، یا مطلب ممکن ہے اس عورت سے اس کا شوہر پریشان ہے، تو اس ایریا کے اندر اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، تو پھر ہو جانا چاہیے۔ تو جیسے ہی خیال آئے اپنی غلطی کے اوپر انسان یعنی کہ کانشیس ہو، متنبہ ہو جائے، تو پھر فوراً اس غلطی کو چھوڑ دیں، یا پھر کسی نیکی کے بارے میں خیال آ جائے تو فوراً اسے کرے اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے، اور اس طرح اپنی زندگی کے تقریباً ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا مسلم فرما بردار ہو جائے، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آئے گی، ہے نا۔ اور پھر ایک اور حقیقت، ایک اور اینگل سے اگر ہم اسے دیکھیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اینما تکونو، چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ کر ہی رہے گی، موت تمہارا ادراک کر لے گی، موت تمہیں پکڑ لے گی۔ ایسی عجیب بات ہے، انسانوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم موت کو ٹال دیں گے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں گے، فلاں دعا پڑھنے والوں کے پاس چلے جائیں گے، ممکن ہے کہ زندگی بڑھ جائے گی اور موت سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اینما تکونو، تم چاہے جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہارا ادراک کر کے ہی رہے گی، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو لوہے کے قلعوں میں کیوں نہ بند کر۔ لوہے کا قلعہ یعنی انسانوں نے شاید ایسے قلعے نہیں بنائے ہیں، کم از کم میرے علم میں تو یہ نہیں ہے کہ انسانوں نے لوہے کا کوئی قلعہ بنایا۔ قلعے تو ہم نے بہت سارے دیکھے نا، حیدرآباد میں دیکھ لیں گولکنڈا قلعہ، یعنی کہ دنیا کے بہت بڑے قلعوں کے اندر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اور مضبوط دروازے ہیں، کیسی اونچی اونچی بڑے بڑے گنیٹوں سے بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور بالکل ایسا جیسا کہ وہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے ہے نا اس کو ڈھایا نہیں جا سکتا، بڑی اتنا مضبوط وہ قلعہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قلعے کی بھی مثال نہیں دے رہے ہیں، لوہے کا قلعہ
बुरूज मुशय्यदा, लोहे का किला, और लोहे का किला है, और फिर उसके अंदर भी आप बहुत डीप किसी कालकोठरी के अंदर जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, आप वहां जाकर छुप जाएं और एक बड़ा लोहे का दरवाजा उस कोठरी के यानी कि एंट्रेंस के ऊपर आप लगा दें, उसको बड़े लोहे के तालों से आप लॉक कर लें। और आजकल के भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, है ना, आई स्कैनर और ये और वो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड्स, आप कुछ भी कर लें ताकि मतलब उसके अंदर कोई दाखिल ना हो। मगर क्या आप मौत से इतना सब कुछ करके बच सकते हैं? कोई भी इंसान बच सकता है क्या? तो पता चला नहीं। ऐनमा तकुन, तुम चाहे जहां कहीं भी, युद्रिकुमुल मौत, मौत आकर ही। अब इसमें वो सब बाकी तमाम चीजें, आप कोई भी दवा खा लो, आप कोई एक्सरसाइज कर लो, आप किसका इलाज कराते करा लो, मौत का वक्त जब लिखा हुआ है तो उस वक्त मौत आकर ही रहेगी, कोई नहीं बचा सकता। और ये अल्लाह के हाथ में है, कि किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है, किसी कातिल के हाथ में नहीं है, किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है कि आपके मौत के वक्त से पहले वो आपको मौत दे दे। होता है ना ऐसा, हम अपने जज्बात में से बाहर हो जाते। पेशेंट जो है बीमार था, एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर बचा नहीं सके, अब लोगों का दिमाग फिर जाता, डॉक्टरों को मारना शुरू कर दिए और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इसको पकड़ के नर्सों को, इसको उसको पकड़ के वो कर रहे हैं, मतलब हमारे पेशेंट को मार दिया। ये दूसरे लोग तो कर सकते हैं, मोमिन नहीं कर सकता, क्योंकि मोमिन इस बात को जानता है कि ये जब आती है मौत तो फिर ये अल्लाह के हुक्म से ही आती है। अल्लाह का हुक्म अगर नहीं था तो फिर कोई माइका लाल ऐसा नहीं है, कोई दुनिया और कायनात में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को मार दे अल्लाह के मर्जी के बगैर। और कोई कातिल, कोई असैसिन, है ना, कोई हुकूमत फांसी दे दे या किसी और तरीके से असैसिनेट कर दे, मरवा दे, या और जो जो तरीके हो सकते हैं इंसान के मरने के, वो कोई भी तरीका आप सोच लीजिए, वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अल्लाह ताला हुक्म न दे दे मौत का। ये तो बस असबाब होते हैं, है ना, सबब जिसके थ्रू वो मौत का अमल जो है लोगों के सामने पेश आता है, वरना उन सब की भी जरूरत नहीं है, उनके बगैर भी तो मौत आ जाती है। लेकिन मौत उसी वक्त आएगी जब अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर कर दिया होगा, उससे पहले और या उसके बाद में मौत नहीं है। तो ऐनमा तकुनु, ये लोग बेचारे, हम बड़ा मतलब कोशिशें करते हैं आजकल, आप देखें कि जैसा हॉस्पिटल्स का हाल है ना, हम समझते हैं कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर लाखों रुपए खर्च करके बचा लें। और बिलखुसूस अगर आप ये देखें कि पिछले 2 साल में कोविड के नाम पर जितने लोग मरे, कैसा आसानी से मरे हैं। यूं तो मतलब हमेशा से ये बात हकीकत है कि इंसान का जब वक्त खत्म हो जाता है तो फिर उसे मौत आ जाती है, लेकिन शायद हम वो हकीकत भूल गए थे। अल्लाह ताला ने कोविड के हवाले से एक जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर दे दिया हमें, है ना, बड़ी मतलब जोरदार एक मतलब याद दहानी अल्लाह ताला ने कर दी, क्योंकि जरा ये बात लोगों के जहनों में एकदम ताजा हुई कोविड के दौर में कि किसी का अचानक इंतकाल हो गया, कुछ नहीं, है ना, और हम ये कह रहे हैं अरे कल मिला था, अरे सुबह मिला था, फजर की नमाज में मुलाकात हुई थी, हट्टे कट्टे हंस रहे, बोल रहे, सब कर रहे हैं, ऐसा कैसे? नौजवान है, मर गया, इंतकाल हो गया, ऐसा कैसे? तो अल्लाह ताला ने तो महज याद दिलाया, वरना ये तो बात हकीकत है हमेशा से कि जब वक्त आ जाता है तो फिर चले जाना है। और कोई गारंटी नहीं कि अभी मतलब हम जो पैरामीटर्स को, जिन चीजों को अपने सामने रखकर ये सोचते हैं ना, अभी तो मतलब यंग एज है, अभी तो सेहत भी अच्छी है, कोई बीमारी भी नहीं है ना, एक सेफ एनवायरनमेंट में नौकरी कर रहा हूँ या कारोबार कर रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट होकर मरने का भी ऐसा कोई चांस नहीं है, एक्सीडेंट दूसरों का होता होगा, मेरा तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह जो जो भी हम सोच लेते हैं, ये सब चीजें कितनी बेमानी हैं, अल्लाह ताला ने बताया है। तो उस बात की याद दहानी किस लिए कि हर वक्त तैयार रहना, है ना, मौत की याद जितनी मतलब ताजा हम करेंगे तो उतना मतलब हमारे दिल धुल जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस तरह लोहे को जंग लगता है उसी तरह दिलों को भी जंग लगता है, और दिलों के जंग को दूर करने वाली जो चीजें हैं उसमें से एक चीज है मौत की याद। कसरत से मौत को याद कर, कभी भी इस दुनिया में जो मोहलत अल्लाह ने दी है
جو چانس دیا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا. تو یہ خیال کیا کرتا ہے؟ انسان کے دلوں کو دھو دیتا ہے. جو زنگ انسان کے دل پر چڑھتا ہے اس زنگ کو دھو دیتا ہے. تو یہ ایک بات رہی کہ کوئی موت کو کسی کی لا نہیں سکتا اور نہ کوئی اسے ٹال سکتا ہے نا. جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس دنیا سے چلے جانا. اچھا ساتھیوں، اس ٹاپک کے حوالے سے ایک اور پھر سوال، مطلب کیا پیغمبروں کو بھی موت آئی؟ پیغمبر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ اور چنندہ لوگ ہیں، کیا انہیں بھی موت آئی؟ تو دیکھیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے، گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، انتقال کا وقت ان کا جو ہے قریب آیا. اس موقع پر دیکھیے اب یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا. دیکھیے انتقال کا موقع ہے، وقت کا پیغمبر، انتقال جو ہے ان کا ہونے والا ہے. بیٹوں کو بلا کر ایک نصیحت کر رہے ہیں. دیکھیے کیا نصیحت ہے. بیٹے پھر بڑے بڑے بیٹے ہیں، باشعور بیٹے ہیں، ایسا نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں ان کے بیٹے. اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی اپاسنا کرو گے. اب دیکھیے مطلب کیا چیز چیک کر رہے ہیں، اپنے جانے کا وقت ہے نا، دنیا سے گزر رہے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اور کس چیز کی فکر ہے کہ میرے بعد تم لوگ کس کی بندگی کرو گے. دیکھیے بیٹوں نے کیا کہا، قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، ہم آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، اور وہ جو آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے کا جو معبود تھا، الہ واحد، وہ واحد معبود، ہم اسی کی بندگی کریں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو اس میں دو باتیں ہیں امپورٹنٹ. ایک کہ پیغمبر کو موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی موت کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ ایسی حقیقت ہے جس سے دنیا کی کوئی زندہ ہستی، یہاں تک کہ پیغمبر بھی بچے نہیں رہے. کوئی نہیں بچا ہے موت سے، سب کو موت آئی، پیغمبروں کو بھی موت آئی. اور دوسری بات کہ موت جب آ رہی ہے تو پھر ہمارے دماغ میں کون سی بات غالب رہے، یعنی زندگی بھر جب تک زندہ ہیں، جی رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے، ہے نا، کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں، میں جو بھی کہہ رہا ہوں، میں جو بھی سوچ رہا ہوں، اللہ کو پسند ہے نہیں ہے. اس استحضاری کے ساتھ میں، یہ پورے مطلب کانشیس کے ساتھ، یہ شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزار، یہاں تک کہ جب مرنے کا وقت آ گیا تب بھی کیا مثال ہے ہمارے سامنے؟ یہی مثال. مرتے وقت بھی وہی مین ڈومینیٹنگ خیال کیا ہے دماغ میں جو چھایا ہوا ہے، مطلب میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوا مروں، اور میرے بعد جو باقی رہ جائیں گے دنیا میں وہ بھی اللہ ہی کی بندگی کرتے رہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ میری وہ پراپرٹی کا کیا ہوا، وہ فلاں چیز کس کو جانے والی ہے، وہ میرا سونا کہاں ہے، وہ میرے ہیرے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے. ہوگا نا انسان کے ذہن میں، مطلب یہ سب چیزیں کتنی مطلب پرائرٹی کی ہوتی ہیں. لیکن پیغمبر کی مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ان کے نزدیک وہ امپورٹنٹ پرائرٹی کی بات کیا تھی، وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں میری موت آئے، اور بچے میرے بعد جو کوئی زندہ باقی رہ جائے گا، کم از کم میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اپنی زندگی گزاریں. اور پوچھ رہے ہیں سوال یہاں پر، اور بیٹے جو ہے، کیونکہ بیٹوں کی تربیت انہی لائنز پر ہوئی، ٹھیک تربیت ہوئی تو بیٹے بھی صحیح جواب دے رہے ہیں. جو والد کو سننا جو چاہ رہے تھے وہ جواب بیٹے تھے.
تو پیغمبر کو موت آتی ہے. اور ایک مثال آپ اس میں دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تمہیں موت دوں گا، وفات دوں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنے پاس بلندیوں کے اوپر بلا لوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر خبر دے رہا ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ موت دیں گے. انی، یہ خبر دے رہے ہیں میں تمہیں موت دینے والا ہوں، تمہیں وفات آنے والی ہے. انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعک الی، اور اپنے پاس بلندیوں پر بلا لوں. ٹھیک ہے، تو پیغمبروں کو بھی موت آتی ہے. اور اس سے آگے بڑھیں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی؟ کیا آپ بھی وفات پائے؟ ہے نا، تھوڑا سا بعض مسلمان اس معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ مناسب الفاظ استعمال کریے، وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، کرنا چاہیے مناسب الفاظ احترام کے ساتھ میں ہمیں کہنا چاہیے. مگر ساتھ میں یہ بات بھی مطلب ہم ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی کہنا یہ بھی کوئی بری بات نہیں، جیسا ہم بعض وقت بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہ کیسے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول کے. وما محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا سوائے رسول، ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی جو رسول آئے وہ گزر چکے ہیں، آئے پھر گزر گئے ہو. افإن ماتا، اگر وہ مر جائیں، اگر انہیں موت آ جائے، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ الٹے پاؤں اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ آیت جنگ احد سے کافی پہلے نازل ہو چکی ہے. سوری، یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی، آپ لوگ جانتے ہوں گے نا واقعہ، حضرت مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے، ہے نا. بہت مرتبہ جو ہے صحابہ کنفیوز ہو جاتے تھے، ان کو دیکھ کر سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے مطلب ملتے جلتے تھے، اتنی شباہت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت مصعب بن عمیر، جنگ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو یہ افواہ پھیل گئی مسلمانوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، رسول اللہ شہید ہو گئے. یہ کنفیوژن پھیل گیا. اور ہوا یہ کہ بڑے بڑے صحابہ نے اس وقت مایوس ہو کر تلواریں پھینک دی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، اب کیا فائدہ، اب ہم کیا کریں گے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول آئے سب گزر گئے. افإن ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا پھر قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی دین سے پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. بس یجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ان کی پوری پوری جزا دے گا. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر، یعنی 10 ہجری، ہجرت کے 10 سال بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر صحابہ میں پھیلنے لگی، تو حضرت عمر بالکل جیسے اپنے میں سے باہر ہو گئے. انہوں نے اپنی تلوار نکالی
اور کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں. جذبات کے اندر اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور جو کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ زندہ اور جاگی. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے ایک رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل, جتنے رسول ان سے پہلے آئے وہ سب گزر گئے. افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائیں تو کیا تم لوگ اپنے دین سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جب میں نے سنی حضرت ابوبکر کے زبان سے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی. حالانکہ کب نازل ہوئی تھی؟ احد کی جنگ کے موقع پر نازل. ایسا لگا کہ ابھی ابھی نازل. پھر یعنی کہ وہ دوبارہ اپنے کنٹرول میں واپس آ گئے, وہ ہوش میں آ گئے, اور وہ جو کہہ رہے تھے نا میں گردن اڑا دوں گا, خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حقیقت کو ایکسپٹ کر لیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. اور ایک اور آیت ہے دیکھیں, اللہ تعالیٰ بالکل کتنے ڈائریکٹ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انک میت وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. ان لوگوں سے برا ہے مشرکین مکہ اور وہ مخالفت کرنے والے جو لوگ, آپ کو بھی موت آنے والی ہے, یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اتنا ڈائریکٹ الفاظ میں, کیونکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جیسا ہم میں سے بعض لوگ بنا لیتے ہیں ایسا نہیں بولنا بھائی, ایسا ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے سے اتنا مطلب اس میں کوئی برائی ہے نا, سمجھنے کی کوئی بات نہیں. ہاں آپ پھر بھی چاہتے ہیں اور زیادہ مناسب اور اچھے الفاظ میں آپ کہیں تو آپ بالکل کہیں, میں اس سے منع نہیں کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے نا, پردہ فرما گئے, اس طریقے سے مطلب مہذب الفاظ کے اندر لوگ بولنا چاہتے ہیں بالکل اس طرح سے بولیں. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی, یہاں تک کہ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ نہیں دی ہے نا. موت کا مزہ ہر کسی کو چکنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزرے. البتہ اب اس میں ایک بہت اہم بات میرے اور آپ کے لیے, کہ جب موت آئے گی تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ موت کے وقت کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یعنی برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب موت آئے گی کہ واقعتاً اب جتنی زندگی گزار چکے ہیں اور یہ امتحان میں کیسا ہمارا پرفارمنس تھا ہے نا, کتنا اچھا ہم نے ایگزام دیا ہے یا کتنا خراب ہمارا ایگزام گیا ہے, یہ موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے. کیسے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیا چیزوں کی خبر دے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اور کاش تم دیکھ سکتے. کاش کیوں؟ کیونکہ ریئل میں ہم دیکھ نہیں سکتے. یہ جو کچھ منظر اس وقت ہو رہا ہوتا ہے یہ انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ کاش تم دیکھ سکتے. کیا دیکھ سکتے؟ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, کہ ظالم جب موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور سکرات کے عالم میں, غمرات الموت, ٹھیک ہے. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں. وہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا, آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مر گیا ہے یا ابھی جی رہا ہے, اس کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی. وہ آخری ہچکی کے قریب, گویا کہ مطلب روح حلق تک آ کر اٹکی ہوئی ہے, ابھی نکلی نہیں ہے نا. سکرات کا عالم اسے کہتے ہیں, عربی میں غمرات الموت.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم اس وقت اس منظر کو دیکھ سکتے جب یہ ظالم، اب ظالموں کی بات ہوگی، دیکھ ظالم میں اور آپ تو سمجھتے ہیں نا، کوئی غیر مسلموں کو ظالم بولے، اس کو کافر بھی بول دیے، وہ سب کو لوگوں کو لیبل لگا دیے، ہم اپنے آپ کو اچھا نیک سمجھ لے رہے ہیں، یہ تو نہیں معلوم ہے، یہ بہت بڑا احمقانہ کام ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو پاس ہیں، حالانکہ ابھی امتحان ختم نہیں ہوا ہمارا۔ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے اگر ہیں تو پھر وہاں پتہ چل جائے گا، اور ان کی حالت کاش تم دیکھ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولتا جب وہ یہ سکرات کے عالم میں کیا ہوتا ہے، دیکھیے، الملائکۃ والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑا بڑا کر ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں۔ یہ ہم کو نظر نہیں آتا نا، جو زندہ لوگ مرنے والے کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، کتنا بھی قریب ہم ٹھہرے، ہم کو یہ نہیں نظر آتا یہ منظر، لیکن یہ منظر اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کاش تم وہ منظر دیکھ سکتے، یہ ظالموں کو جب موت آ رہی، فرشتے کہتے ہاتھ بڑا بڑا کر بڑا سختی کے ساتھ ان سے کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، کیونکہ ظالم مرنا نہیں چاہتا، اسے آخرت پر یقین نہیں رہتا نا، اسے اس زندگی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ یہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ایسا جیسا کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے والا ہے، تو جو کچھ بھی اس کا ہے وہ یہاں پر ہی ہے۔ اب جب اس کے لیے اس سے کہا جائے گا آؤ نکالو اپنی جان، وہ نہیں چاہے گا نکلنا، وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں یہیں پر رہے، کیونکہ اس نے دنیا ہی بنائی ہے، اس نے اپنے آخرت کے لیے کوئی سامان کیا نہیں، اس سے بڑی سختی سے کہا جائے گا نکالو اپنی جان، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے، اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، غرور کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ اللہ کی آیت بول رہی ایسا کرو، بولے ہاں ہم دیکھیں گے، نہیں کرتے ہم، ہے نا، بعض لوگ کھلم کھلا کرتے ہیں ایسی بات بھی، بعض لوگ اپنے رویے سے کرتے ہیں، بولتے منہ سے کچھ بھی بولتے نہیں۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جس کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، اپنے والد اور والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور مطلب اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ہم کتنا کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو منہ سے ایسا بولتے ہوں گے ہاں اللہ کا حکم ہوں گا میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا بولنے والے تو بہت کم ہوں گے نا، لیکن رویہ کیا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، منہ سے بولتے نہیں مگر رویہ وہی رہتا، قرآن میں رہتا، یہ بھی وہ بھی بہت احکام ہے قرآن میں، وہ سب چیزوں پہ چلے تو اب تھوڑی زندگی یہاں پر ٹھیک سے گزر سکتی، پھر کرتے ہیں اپنی منمانی، تکبر کرتے ہیں، اور پھر جھوٹی باتیں، بھئی ہماری معافی ہو گئی، رسول اللہ آ کے بچا لیں گے، اولیاء کرام آ کے بچا لیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دی ہے اس بات کی گارنٹی؟ آپ کے نام پہ کوئی چٹھی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہے بھئی اللہ کے رسول کی سفارش کنفرم ہو گئی، بلکہ یا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی کوئی سفارش آپ کے نام پہ مطلب کنفرم ہو گئی کہ ہاں فلاں ولی آپ کی جو ہے سفارش کرنے والے ہیں، اب ڈونٹ کیئر، مگر ہم کرتے ہیں نا ایسی باتیں، ہم ایسا بہیو کرتے ہیں جیسا کہ ہمارا امتحان نہیں چل رہا، سب ہو گیا، ہمارا سب پاس ہے بھائی، ہمارا سب معاملہ کلیئر، نو پرابلم، ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف، آنے والے ہر مرحلے کا، موت کا، خبر کا،
ہے نا, برزخ کا, اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا, اور پھر حساب کتاب کا, میزان میں اعمال تولے جانے کا, اور پھر جنت میں پہنچ جانے کا, پل صراط پر سے گزر کے, سب ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. ہر بات کا خیال آلریڈی انتظام ہو گیا ہمارا. تو یہ ایٹیٹیوڈ سے مسلمان زندگی گزارے, اسی لیے اتنے بد اخلاق ہے, کیونکہ یہ بات رہی نہیں نا دماغ میں ہمارے, کیا رہے ہمارا بھی امتحان چل رہا. اللہ تعالیٰ ایک ایک پل کی جو ہے خبر رکھ رہا, اس پر اللہ تعالیٰ گواہیوں کے لیے انتظام کرا, اور پھر حساب کتاب لینے والا ہے. میرا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے, لہذا میں ایک اچھا انسان بن کے رہوں. یہی نہیں, ایسے ہی لوگ آگے چل کر ظالم ہو جاتے ہیں, مرتے وقت بھی وہ ظالموں کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں, اور ان کی جو روح نکالی جاتی ہے وہ اس طرح نکالی جاتی ہے, اخرجوا انفسکم, نکالو اپنے جان. ہاتھ آگے بڑا بڑا کر فرشتے ان کو بھیانک شکلوں میں فرشتے آئیں گے, اور ایک بدبودار کپڑا لے کر آئیں گے, بڑی بے دردی سے ان کی روح کاٹ کاٹ کر نکالی جائے گی. دیکھیے اللہ بتاتا ہے قرآن میں ان کی روح کیسے نکالی جائے گی. ولو ترا, پھر ویسے ہی دیکھیے, اور کاش تم دیکھ سکتے, کیونکہ دکھائی نہیں دیتا یہ, لیکن اللہ پھر بھی قرآن میں اس کی اطلاع دے رہا. اور امیجن ہم کر سکتے ہیں نا, تصور کر سکتے, کم از کم کوئی بات جب بتائی جاتی ہے کہ ولو ترا, اور کاش تم دیکھ سکتے, اذ یتوفی الذین کفروا, کہ یہ کافر جو ہے, یہ جو انکار کرنے والے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق نازل ہوا اس کو چھپانے والے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کرنے والے ہیں. قرآن میں کافر کا لفظ یہ 3 معنوں میں ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا, نہیں مانتے, انکار کرنا, اللہ کے حکم کا انکار کرنا, کافر کرنے والا کافر ہوتا ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ جو حق نازل کرے وہ حق لوگوں تک پہنچانے سے چھپا دینا, چھپانے والے کو کافر بولتے. اور تیسرا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کے بجائے کفران نعمت کرنے والے, ناشکری کرنے کو کفر کہتے. جو بھی کیٹیگری میں انسان جس طرح سے بھی کفر کرے گا, یہ 3 طریقے ہیں کفر کرنے کے, اللہ تعالیٰ ان کے موت کے بارے میں منظر کھینچ رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا, کاش تم دیکھ سکتے جب یہ کافروں کو موت آ رہی, ان کے وفات کے وقت. الملائکۃ, فرشتے, یضربون وجوہہم وادبارہم, فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا لگا کر, کاٹ کاٹ کر ان کی روحوں کو نکالتے. وذوقوا عذاب الحریق, اور اب چکھو دہکتی ہوئی آگ کا مزہ. یہ کس کے ساتھ ہو رہا؟ ہر اس شخص کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا, اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو چھپاتا, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا. اور فائنلی وہ کیٹیگری میں ہی اس کی موت ہو رہی. یہ ہے وہ خطرناک بات. فرشتے کیسے نکالیں گے یہ تو نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ پھر بھی منظر کھینچ رہا. فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یضربون, ضربیں لگا رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. کیا کیا؟ وجوہہم, ان کے چہرے, وادبارہم, ان کے کولہے ہے نا, ہپس کے اوپر ضربیں لگا لگا کر, کاٹ کاٹ کر ان کی روح نکالی جا رہی. اور یہ پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم سے بات کریں, فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, تو ان کا, اور اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ, کیا حال ہوگا؟ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں, ان کی جب وفات ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں. الْمَلَائِکَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, فرشتے جب چہروں پر ان کے اور کولوں پر ضربیں لگا لگا کر, کاٹ کاٹ کر ان کی روحوں کو نکالیں. بھائی ساتھیوں, بڑا ہولناک وہ منظر ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آتا, یہ صرف مرنے والا دیکھتا ہے. اور اسے اس بات کا پھر خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا حشر ہونے والا ہے.
اور پھر اس کے بعد میں ایک آیت ان لوگوں کے لیے جو فرما بردار تھے، ہے نا، جنہوں نے اس آیت کی حتی الامکان فرما برداری کرنے کی، اتباع کرنے کی کوشش کی، جو ہم نے بالکل شروع میں دیکھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. جو اس کے بارے میں یعنی کہ اویئر رہا، ہر وقت اسی کی کوشش میں رہا کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، ہے نا، اللہ راضی ہو جائے، میں یہ کر رہا ہوں اور کیا مطلب کس طرح کروں کہ اللہ کو پسند آ جائے اور زیادہ پسند آ جائے، یا کیا نہیں کروں کہ اللہ جو ہے ناراض ہونے سے جو ہے باز آ جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، فرما برداری میں. اور اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھ رہا ہے نا، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ گیا. الذین، اب دیکھیں ان کی موت کا وقت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، طیبین، بڑے اچھے لوگ، پاکیزہ لوگ، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کر رہے ہوتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، طیب طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، یقولون سلام علیکم، ان سے کہہ رہے ہیں فرشتے آپ پر سلام، پیس بی اپون، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی پاداش میں جنہیں تم کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اللہ کی ناپسند سے پرہیز کرتے رہے، دور رہے، ہے نا، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، کوئی اور مطلب، کوئی اور فائدہ، ہے نا، پیش نظر نہیں کرنا. فیمس ہو جانا لوگوں میں، نیک بننے کے لیے انہوں نے کیا کہ لوگ چرچا کریں، لوگ کہیں دیکھو کتنا نیک ہے نا، کتنا علم والا ہے، دیکھو کتنی جد و جہد کرنے والا ہے، دیکھو، لوگوں کے نام کے لیے نہیں، اور نہ دنیاوی کسی مفاد کے لیے کہ بھئی مجھے مال مل جائے، میرے پاس جائیدادیں ہو جائیں، اس کے لیے نیک بنے پھر رہے ہیں، نہیں، خالصتاً اللہ کے. تو پھر یہ ہوگا ان کے ساتھ کہ فرشتے پاکیزگی کے ساتھ میں ان کی روحوں کو بڑی نرمی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات آتی ہے کہ مومن یعنی جب فرشتے روح کو قبض کریں گے، تکلیف تو ہر کسی کو ہوگی، ہر کسی کو، لیکن مومنوں کو تکلیف کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی جتنا ایک سوئی چبانے پر ہوتی، سوئی چبانے پر اتنی سی بس، اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف. اور بڑے خوبصورت فرشتے آئیں گے، بڑی نرمی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ ان کی روحیں بڑے پیار سے نکالی جائیں گی، اور ایک خوبصورت اور خوشبودار کپڑے کے اندر اسے لپیٹ کر بڑے احترام کے ساتھ اسے لے جائے گا، اور یہ ان سے کہا جائے گا یقولون السلام علیکم، آپ پر سلامتی، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے آئے ہو اس کے بدلے میں اب جنت کے اندر داخل ہو جائے. ساتھیوں، یہ موت وہ حقیقت ہے جو اس رات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. یوں تو ہر لمحہ یاد ہونی چاہیے، اس وقت کی مطلب فکر ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کب اور کہاں پر موت آ جائے، اور پھر وہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف پلاننگ کر سکتے ہیں اگر ہم اتنے مطلب ہے نا منصوبہ بند انسان ہیں، بڑے آرگنائز ہیں تو ہم پلاننگ، ورنہ ان آرگنائز لوگ تو کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کل کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. پھر بھی وہ جو انسانوں میں سے آرگنائز ہوتے ہیں ذرا سا ہے نا سسٹمیٹیکلی، وہ کچھ اپنے لیے پلان کر لے، بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے.
دین کو لے کر، اللہ کی رضا کو لے کر ہماری کیا پلاننگ ہے، اور پھر وہ پلاننگ اگر ہے تو پھر ہے نا وہ پھر بھی ہم کر پائیں گے یا نہیں، اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ تو ہر لمحہ اس کیفیت میں گزارنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزرتی جائے، واقعتاً مسلم فرما بردار کی حالت میں زندگی گزارنے کی مسلسل جدوجہد کرنا ہمارا کام۔ ہر وقت کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، وسوسے آئیں گے، کچھ ایسے حالات آئیں گے، لغزشیں ہوں گی، پیر پھسل جائے گا ہے نا، جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، لیکن جیسے ہی پھر خیال آئے گا کہ نافرمانی ہو گئی، پھر امیڈیٹلی توبہ، اللہ کی طرف پلٹنا، اے اللہ غلطی ہو گئی، اور پھر اس مصمم یعنی کہ ارادے کے ساتھ میں، پہلے تو مطلب ندامت کے ساتھ ہے نا، شرمندگی کے ساتھ میں کہ اللہ غلطی ہو، ہم روئیں اور ہے نا اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں، اس ارادے کے ساتھ میں کہ اللہ یہ گناہ پھر نہیں دہراؤں گا، یعنی جتنا میرے بس میں ہے یہ کوشش، میں یہ گناہ پھر کبھی نہیں کروں گا، اللہ یہ بات معاف کر ہے نا۔ یہ ہے پلٹنا اللہ کی طرف، توبہ۔ یہ خالی کچھ پڑھ لی ہے نا عربی کے اندر جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر ایسا یوں کر لیے کچھ پڑھا ہے نا، پڑھ کے پھونک لیے اپنے اوپر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولے، یہ نہیں ہے نا، بلکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ حکم دیتا ہے نا قرآن میں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے نا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں، لیکن کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، ٹھیک ہے، مطلب واقعتاً گڑ گڑا کر سچ مچ آپ معافی مانگ رہے ہیں اگر اللہ سے، آپ کو معلوم بھی ہونا کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، یعنی دماغ میں تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو بڑے پرہیزگار اور متقی ہیں، ہم سے کیا گناہ ہوتا، ہم اگر چلو اب اللہ کے رسول بولے نا، اب ایک اچھی بات ہے استغفار کرنا، بول تو میں بھی کر لیتا، اتنے پہنچے ہوئے اور اتنے نیک ہے کیا ہم؟ نہیں ہے نا، غلطیاں ہو رہے ہیں ہمارے سے، ہر قدم پہ ہو رہی ہیں، جانے میں انجانے میں، سوچے اس غلطی کو، اس پر کچھ شرمندگی کی کیفیت، دل روئے اس غلطی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں ہم توبہ کریں، اور بہرحال مطلب اس جستجو میں، اس جد و جہد کے اندر زندگی گزرے کہ فرما برداری اللہ کی کرتے ہوئے ہے نا، پسند کے مطابق اللہ کی، ناپسند سے بچتے ہوئے کرتے رہیں یہاں تک اسی حالت کے اندر موت آ جائے، کہ مطلب موت اس حالت میں ہے۔ اور دیکھیے اصل جو توحید ہے، میں اور آپ جو ریفارمیشن کی بات کرتے ہیں، دعوت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں تک توحید پہنچانے کی بات کرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ توحید کیا کرتی ہے؟ توحید انسان کو بااخلاق بناتی ہے، جب وہ یہ حقیقتوں کو جانتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، ایک رب ہے میرا پیدا کرنے والا، اور اس نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ ایک مقصد سے اس نے پیدا کیا ہے، اس کو امتحان لینا ہے میرا، اور اس نے اس امتحان کے لیے دو راستے دکھا دیے ہے نا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے نا۔ اب وہ دونوں راستوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی کہ بھائی تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، یو آر فری ہے نا، تم آزاد ہو، تم کر سکتے ہو جو چاہے وہ کر سکتے ہو، وہ آزادی پھر اللہ نے دے دی، اور پھر اللہ کو دیکھنا یہ ہے کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کرتا ہے نا، اور ہم رب خود کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مطلب شہادت کے لیے، گواہی دینے کے لیے بہت سارے اور بھی انتظامات اللہ نے کیے، یعنی مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ منکر نکیر، یہ وہ سوری کرامن کاتبین، کرامن کاتبین ہے نا، ہمارے داہنے کھاندے کے اوپر، رائٹ شولڈر کے اوپر وہ فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیفٹ شولڈر کے اوپر وہ فرشتہ ہے جو ہمارے گناہوں کو نوٹ کر رہے ہیں، معلوم ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں ان کے بارے میں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتے لکھ رہے ہیں، تو ایک گواہی کا انتظام ہے یہ اللہ کا، ایک اور گواہی کا انتظام یہ زمین ہے، یہ دنیا ہے نا، سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر دیتے ہیں، کیا خبر دیتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، جس میں مطلب انسان کے جسم بھی ہوں گے، مردے ہوں گے جو دفنائے گئے ہیں، وقال الانسان ما لها، انسان پکار اٹھے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ
تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے جو حالات ہیں وہ بیان کرے گی. زمین گواہی دے گی میرے اوپر یہ سب ہوا ہے، یہاں مرڈر ہوا ہے، یہاں ریپ ہوا ہے، یہاں چوری ہوئی ہے، یہاں پر صدقہ دیا گیا ہے، یہاں نماز پڑھی گئی ہے. وہ تمام باتوں کو زمین بولے گی. یومئذ تحدث اخبارها، ایک سیکنڈ انتظام ہے یہ گواہی کا، زمین گواہی دے گی، ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ہے نا. جس دن ہمارے ہاتھ بات کریں گے، یوم تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات چیت کریں گے، بتائیں گے انسان نے کیا کیا. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پیر گواہی دیں گے کہ ہاں ہاتھ سچ کہہ رہے ہیں. تو ہماری باڈی خود گواہی دے گی وہاں پہ. یہ سب گواہی کے انتظامات ہیں اللہ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے ہماری تمام اعمال پر، ہماری تمام باتوں پر، ہماری تمام خیالات پر جو ہمارے دل اور دماغ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، وہ الشہید. یہ باتیں ہمارے اوپر کیا اثر کرتی ہیں؟ وہ یہی اثر کرتی ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میرا رب، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں، کوئی سنے نہ سنے میرا رب سن رہا ہے. میں جو کچھ سوچ رہا ہوں کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے. وہ البصیر ہے، وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے. پھر وہ الشہید ہے، وہ خود گواہ ہے. اتنے گواہیوں کے باوجود اسے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود گواہ ہے. پھر وہ الحسیب ہے، وہ حساب کتاب لینے والا ہے نا. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے. مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے، ابھی بہت ٹائم ہے. لیکن کیا ہم یہ بات نہیں جانتے کہ جیسے ہی موت کو فرشتوں کو دیکھ لیں، موت آ گئی تو پھر مطلب یعنی کہ ہماری قیامت آ گئی، ہمارے لیے ہماری قیامت آ گئی. کیونکہ مرنے کے بعد ممکن ہے کہ خبر میں یا عالم برزخ میں 100 سال، 200 سال، 1000 سال یا پتہ نہیں اس سے زیادہ کم نہیں جانتے اتنا وقت رہیں گے خبر میں اور عالم برزخ کے اندر. لیکن جب اٹھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کم لبثتم، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کم لبثتم، کتنی دیر سوئے. لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ایک دن سوئے ہیں یا دن کا تھوڑا سا حصہ، کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں سوئے. یعنی موت کے بعد ممکن ہے کہ ہزاروں سال گزر جائے لیکن ہمارے اوپر ایسی کیفیت ہوگی گویا کہ چند گھنٹے گزرے ہیں بس، اور اللہ نے پھر قیامت کے لیے اٹھا لیا حساب کتاب کرنے کے. اور اصل زندگی تو پھر وہ ہے نا، کیونکہ وہاں کامیاب ہو گئے تو پھر کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی. اور اگر خدا نخواستہ ناکام ہو گئے تو پھر وہاں کی ناکامی وہ بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی یا پھر لمبے عرصے کی ہوگی، ہے نا. یہ تو پھر حساب کتاب کے بعد ہی معلوم ہوگا نا. بھئی یہ سوچ رہے ہیں اگر جیسے یہودی سوچتے تھے، یہ جو سوچ ہے نا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو بس چند دن کے لیے، ایسا جو آج مسلمان سوچتا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایسی سوچ یہودی رکھتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ریکارڈ کیا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہ یہودی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اور اگر چھوئے گی بھی تو بس چند دن تک. وقالو، انہوں نے کہا یہودیوں نے، لن تمسنا النار، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا، اور اگر چھوئے گی بھی ایام معدودہ، بس کچھ دنوں تک مطلب جلائے جائیں گے. یعنی کہ وہ بھی کوئی ایسا سیریس لینے کی بات نہیں ہے ان کے لیے، جہنم کی آگ میں کچھ دن جلائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا جواب دیا ان کے اس کہنے پر. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہر اس مسلمان کے لیے بھی وہ جواب ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ تم نے ایسا کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کر دیا ہے کہ وہ نہیں بھیجے گا تمہیں؟
اور بھیجے گا بھی تو چند دن کے لیے. ایسا کوئی وعدہ تم نے اللہ سے لے لیا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ وعدہ. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ وعدہ کر چکا ہے، اب اس وعدے کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے. یعنی بے بنیاد بات ہے یہ. اللہ نے ایسا کوئی وعدہ تم سے نہیں کیا ہے، تم جو منہ کو آیا اللہ کے نام پر کہہ دیتے اللہ کے حوالے سے. یہ جواب صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ جواب ہر مسلمان کے لیے. تو یہ سمجھتے کہ بھئی ہم جو چاہے وہ کر سکتے. عزیز ساتھیو، یہ بہت یعنی کہ جتنی مہلت مجھے اور آپ کو ملی ہے اس دنیا میں امتحان کے لیے، یہ کتنی ہے ہم نہیں جانتے. کب موت آنے والی ہے، کہاں مرنے والے ہیں، کیا کرتے ہوئے موت آئے گی، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا. اس لیے ضروری کیا ہے کہ استحضار خدا بندی، خدا کے حضور ہے نا، ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دل اور دماغ میں جو خیالات ہیں ان کو وہ جانتا ہے. اس کیفیت میں زندگی ہم گزاریں، اور اسی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو نماز دی گئی. اور نماز کا ایک پہلو میں بس تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ 10:30 ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم بار بار. نماز اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دی گئی ہے. کون سے مقصد کو؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کرتا ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر، میری یاد کے لیے. یعنی نماز کا بھی ایک مقصد ہے. نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، صلاۃ کہتے ہیں نا اسے عربی میں، لیکن صلاۃ ہی مقصد نہیں ہے. صلاۃ کا ایک اس سے بھی بڑا ایک مقصد ہے. کیا ہے وہ؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز قائم کرو، تاکہ ہمیں ہر وقت اللہ یاد ہو. اب ہر وقت اللہ یاد کیسا ہو؟ اس کی ایک مطلب دنیاوی مثال میں آپ کو دوں. دیکھیے، جیسا مثال کے طور پر آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ بائک چلانا اگر سیکھ رہے ہے نا، زندگی میں پہلی بار بائک چلانا سیکھ رہے، گیئر والی، پیروں میں گیئر ہے. اب بائک کے اوپر بیٹھ گئے، اب ریس دیکھ رہے ہیں تو مطلب ریس دے رہے ہیں تو ریس کے ہینڈل کو دیکھتے ہوئے ریس دیتے. بولے کلچ پکڑو، بولے تو کلچ کو دیکھتے ہوئے کلچ پکڑتے. ہوتا نا ایسا؟ پھر بولے گیئر ڈالو تو ایسا ذرا سائڈ سے دیکھنا پڑتا، پیر جو ہے صحیح گیئر پہ رکھا نہیں رکھا. پھر اس کے بعد گیئر ڈالو تو بولے ابھی آہستہ آہستہ چھوڑو، ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ چھوڑتے ہوئے ریس دیتے ہوئے چھوڑتے ہوئے گاڑی چلانے لگتے. پھر بولے گیئر چینج کرو، بولے تو پھر ذرا سا بے چین ہوتے، دیکھ نہیں سکتے مگر پھر بھی ذرا کوشش کرتے دیکھنے کی، اور پھر گیئر ڈالتے. سیکھتے وقت ایسے سیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے، دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے کہ کیا کرنا ہے. لیکن پھر یہ جب پریکٹس کرتے اور خوب پریکٹس کرتے بائک چلانا، تو پھر ایک ایسا وقت آتا جب آپ کا دماغ کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ فون پہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ فون پہ گاڑی چلاتے ہوئے بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے، آپ خود بھی کرے ہوں گے کہ گاڑی آپ بائک چلاتے ہوئے فون پہ بات کریں اور دماغ بالکل کہیں اور ہے، بالکل ہے نا، ڈسٹریکٹڈ ہے دماغ. لیکن آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آٹومیٹک پورا آپ کی باڈی سب کچھ کر لے رہی ہے نا. سگنل آ گیا، آپ خود بخود سلو کر لیے، آپ گیئر جو ہے کم کر لیے، آپ نیوٹرل میں لا لیے، آپ کو کر کے ٹھہرے ہوئے. سگنل پڑ گیا، گاڑیاں نکل گئے، آپ خود کلچ پکڑ لیے، گیئر ڈال لیے، گاڑی کی سپیڈ کے حساب سے گیئر بدل لیتے ہیں، آپ چلاتے ہیں چلے گئے. کتنے بار ایسا ہوتا بعض وقت کہ گاڑی ایسا مصروف رہتے ہوئے گاڑی چلاتے چلاتے گھر پہنچ جاتے، اور ایک دم گھر پہنچنے کے بعد یہ خیال آتا کہ ارے یہ رستہ یاد ہی نہیں ہے. ہوتا کبھی ایسا؟ رستہ یاد نہیں ہے، وہ کیا ٹریفک آئی، کتنے سگنل آئے، میں رکا، میں کیا کرا، مگر صحیح سلامت گاڑی چلاتے ہوئے گھر پہنچ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ ٹریننگ جو آپ اتنی کرے ہیں اپنے دماغ کی، اپنے مائنڈ کی، کہ وہ کام جب آپ سوچ کے نہیں کرتے تو آپ کا تحت الشعور کر لیتا وہ کام، انہیں ٹیک اوور کر لیتا آپ کا تحت الشعور. آپ کا دماغ شعوری طور پر تو کہیں اور کچھ اور سوچ رہا،
تو مسئلے کے بارے میں سوچ رہا، فون پہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں، مگر یہاں باڈی انکانشیس مائنڈ پورا یہ کر لے. خدا کی یاد بالکل اسی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے. یعنی اس میں اگر آپ ایک دینداری کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو ایک لڑکی پر نظر پڑی اور آپ نے اپنی نظر یا چہرہ ہٹا کر یہ سوچا کہ ارے نہیں، پرائی لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے، اس کو کوئی غلط نظر سے میں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ سوچتے ہوئے آپ نظر ہٹا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شروع میں سوچ کے جیسا گیئر ڈالے تھے نا، ویسا ہے یہ اللہ کی فرما برداری سوچ کے کر. لیکن جیسا آپ نماز پڑھتے چلے جاتے اور پڑھتے چلے جاتے اور خدا سے ملاقات، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، وہ میرے دل اور دماغ کی باتوں کو جانتا ہے. یہ بات جیسا ہمارے انکانشیس مائنڈ میں، تحت الشعور میں جب بیٹھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا؟ آگے چل کر پریکٹس کے بعد گناہوں سے سوچ کر بچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یعنی آپ آٹومیٹیکلی، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائی لڑکیاں ہیں آپ کی نظر ہٹ جاتی. یہ شعوری خیال کے بغیر کہ یہ گناہ ہے، میرے کو تو نہیں دیکھنا چاہیے، میری نظر پھر بھی جاری، میں ہٹانا، میں نہیں دیکھنا، یہ پھر بھی جاری، پھر بھی ہٹا رہے، نہیں دیکھنا، یہ نہیں، یہ آٹومیٹک آپ کی یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا یہ ہے اللہ کی یاد کو قائم کرنا. اللہ کی یاد کس سے قائم ہوتی؟ نماز سے قائم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز تو وہ عبادت ہے جو ہم دن میں 5 وقت کر رہے ہیں. تو کیوں اللہ کی یاد قائم نہیں ہو رہی بتائیے؟ کیونکہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا نا نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم ثنا پڑھ رہے ہیں یا پھر مطلب نیت کر رہے ہیں، نماز سے پہلے نیت کر رہے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جس کو عربی آتی اور یہ یاد ہے انہیں پڑھ لیتا، ورنہ تو اردو میں پڑھ لیتا ہے نا. میں 2 رکعت فرض نماز فجر کے ادا کرتا ہوں، ہے نا، کعبے اس امام کے منہ میرا طرف کعبے شریف کے، اللہ اکبر. اردو والی نیت. اس کو عربی نہیں آتی انہیں یہ پڑھ لیتا، جس کو عربی آتی انہیں بھی خالی رٹ لے کے رہتا میکسیمم، اس کو بھی مطلب کچھ بھی معلوم نہیں رہتا کیا پڑھ لے رہا انہیں وہ عربی میں. اور پھر رکعت یعنی نماز میں داخل ہوئے، پھر ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر ذمی سورہ پڑھے، پھر رکوع میں گئے وہاں کچھ پڑھے، پھر کھڑے ہوتے وقت کچھ پڑھے، پھر کھڑے ہونے کے بعد کچھ پڑھے، پھر سجدے میں گئے، اور اس طریقے سے مطلب پوری نماز ادا کرے. دوسری رکعت میں جو ہے آئے اتحیات میں بیٹھے، کیا پڑھ لے رہے ہیں؟ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ بات کر رہا ہوں سے. یہ سیکھیں گے نا، یہ سیکھیں گے قرآن کا ترجمہ کم از کم مطلب آپ پہلے سیکھ لیں تو ترجمے سے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کیا کہا جا رہا ہے. آپ کو جس کا ترجمہ پسند ہے آپ وہ لے لیں، اور جس لینگویج میں آپ اچھے ہیں. الحمدللہ بے شمار لینگویجز کے اندر، تیلگو کے اندر اور انگلش کے اندر اور اردو کے اندر، بہت ساری لینگویجز کے اندر قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ پڑھیے ترجمے سے کم از کم ان باتوں کو یاد کر کے پھر نماز میں وہ کریے، دہرائیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ اللہ کی یاد قائم ہو. اور اس میں سے بس ایک تفصیل ہے جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو ہم کیا کریں. دیکھیے ایک حدیث ہے طویل، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا سمجھا دوں گا، بات ختم ہو جائے گی. یہ سورہ فاتحہ تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اور نماز میں کئی مرتبہ اور پھر دن میں تو پھر کئی زیادہ مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں دراصل اللہ تعالی ہم سے بات کرتے ہیں. تو جب اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ہر جملے کا اللہ جواب دے رہے ہیں، تو اور کتنے ہم الرٹ ہو جائیں. الرٹ ہونا نہیں ہونا، یعنی آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، اگر اس کمپنی کا ڈائریکٹر آپ کے سامنے آ گیا، آپ کیسے با ادب با ملاحظہ ہوشیار ہو کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. یا گورنمنٹ امپلائی ہے، ان کا کوئی مطلب ایک کلیکٹر آ گیا، کوئی منسٹر آ گیا، کوئی ایم ایل اے آ گیا، تو کیسا با ادب ہوشیار ہو جاتا ہے. تو یہاں تو مطلب تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، سب بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کے آگے ہم جا کے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہے. کتنے الرٹ رہنا چاہیے. تو ہم کیا کہنے پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، میں وہ آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے سنا رہا ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. قال اللہ تعالی،
ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے. نصفین لعبدی، اوکے، اس میں آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. نصفین، اوکے، میں نے نماز کو دو حصوں میں میرے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. اب دیکھیے ہمیں دنیا چاہیے نا، دنیا چاہیے، دنیا کو چاہنا کوئی بری بات نہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کا لحاظ رکھے، ہے نا، اور ہم کو دعا بھی ایسے کرنا سکھائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بول کے سکھائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھے تو زیادہ امپورٹنٹ آخرت ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، مگر ہماری مینٹلٹی سے اللہ واقف ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. اس کو معلوم ہمارے کو پہلے دنیا ہونا، اس لیے دعا اللہ تعالیٰ خود ایسے سکھائے کہ اے میرے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں مجھے بہترین نعمتیں عطا کر، وفی الآخرۃ، اور پھر آخرت میں بھی عطا کر، یعنی آخرت بعد میں. تو اب دیکھیے دنیا ہمیں چاہیے نا. دیکھیے اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا، جو اس نے سوال کیا. اوکے، کیا ہے دیکھیں. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، تو جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب سے بہترین، سب سے خصوصی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب اللہ دیکھیں جواب دے رہا. اور بعض مطلب روایتوں میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری فوکس کے ساتھ میں اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کی طرف فوکس ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر طرف اللہ کا فوکس رہتا ہے، یہ نہیں کہ دوسری طرف سے فوکس ہٹ جاتا، لیکن خصوصی توجہ سے اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. اور یہ جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ میری طرف فوکس کر رہا ہے، میری یہ پڑھنے کا جواب اللہ دے رہا. تو جب بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کیسے الفاظ ہیں دیکھیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کتنی اپنائیت ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان، یعنی میں اور آپ ہیں وہ، ہے نا. اچھا، پھر جب بندے نے کہا وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الرحمن الرحیم، دوسری آیت پڑھ رہے ہیں کہ نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری پاکی بیان. ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دے، میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ میرے کو جواب دیں گا، آپ پڑھیں تو اللہ آپ کو یہ جواب دے. اثنا بھی آپ، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، پاکی بیان. وَإِذَا قَالَ، پھر اب تیسری آیت میں آ رہے ہیں جب بندہ یہ پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک. قال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اوکے، اور پھر اس کے بعد میں وقال مرتن فوض الی عبدی فاذا قال، پھر جب بندہ آگے کی اگلی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. ہم تیری ہی، مطلب تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت خالصتاً اللہ کے لیے، اور استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا بھی خالص اللہ کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کی بات ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا.
گارنٹی ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگنے والا ہے میں نے اسے عطا کر دیا کر چکا میں، تو چیز اس کی ہو گئی۔ پھر بندہ کیا مانگتا ہے؟ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو آپ کے غضب کے اندر گر گئے ہے نا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا راستہ مت دکھائیے۔ یہ بندہ مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر سے جواب دیتے ہیں، قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اس ساتھ دنیا چاہیے اگر تو استحضار کے ساتھ میں ہے نا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت کے ساتھ میں یہ پڑھنا ہے، ایک ایک جملے کو سمجھتے ہوئے فیل کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ اب آپ سوچئے ہم کتنی مرتبہ لاپرواہی سے سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور پتہ بھی نہیں کہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی لاپرواہی کی بات ہے کہ شہنشاہ عالم کے سامنے ہم کھڑے ہوئے، لاپرواہی، انہیں ہماری طرف متوجہ ہوا، اس کی بھی ہم کو کوئی یعنی کہ مطلب وہ نہیں ہے، ڈونٹ کیئر، معلوم ہی نہیں، اس حالت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، اس کے جواب کے بارے میں بھی ہم کو ہوش نہیں ہے کہ انہیں جواب دے رہا، ہمارے ہر جملے پہ وہ جواب دے رہا۔ اتنی لاپرواہی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور باقی پوری نماز کی بھی تقریباً وہی حالت۔ ساتھیوں، یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کر آپ کے سامنے بات رکھی، کیوں؟ تاکہ یہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، کہ آپ اسے یاد کر لیجیے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پوری نماز میں، کیونکہ نماز میں جو چند چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہی ریپیٹ ہوتی ہے نا، ہر نماز 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، وہی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو پھر اس کو تھوڑے سے کی میننگ معلوم ہوگی، تو پھر وہ میننگ کے ساتھ میں سمجھتے ہوئے خدا کے سامنے ہے نا حضوری کی کیفیت میں ہم کھڑے رہیں گے، اور پھر وہ پڑھیں گے، تو پھر اس کا جو اثر ہم پر ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ کیفیت ہم پر طاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں ہمیشہ آئے گی، ہم نہیں سوچیں گے تب بھی یہ یاد رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اسی میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی فرما برداری کا ہر وقت خیال ہوگا، اور وہ خیال میں پھر اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے پرہیز کریں گے، تو پھر اسی حالت میں ہر لمحہ مسلم فرما بردار کی کیفیت میں جینے کا کوئی چانس ہے، اور جب جینے کا چانس ہے تو پھر اسی حالت میں مرنے کا بھی چانس ہے۔ بہرحال مرنے کے سلسلے میں یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس بات کے ساتھ میں کہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، تو ممکن ہے کہ یہ چیزوں پر تھوڑی ہم اپنی تربیت کریں گے، وقت نکالیں گے، پریکٹس کریں گے ہے نا، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ میں، بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بھی ہم پر طاری کرے گا، ایک فرما بردار ہے نا، حقیقی معنوں میں فرما بردار کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور پھر پتہ نہیں کب اور کہاں موت آئے گی، کیا کر رہے ہوں گے اس وقت، لیکن جب بھی آئے گی تو قوی امکان اس بات کا ہوگا کہ فرما برداری کی حالت میں ہوں گے ہے نا، فرشتے بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ میں سلام کرتے ہوئے پیار سے ہماری روح قبض کریں گے، پھر برزخ میں قبر میں بھی ہے نا اچھا معاملہ ہوگا، پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہاں بھی ہے نا اللہ کے عرش کے سائے میں یا پھر بہرحال سکون کی حالت میں ہوں گے، آسان حساب کتاب ہوگا، آسانی سے فیصلہ ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہی تو منزل ہے ہماری، اللہ کی رضا ہے اصل منزل، اور پھر اس کی دی جانے والی جنت ہے، اور پھر وہ تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں نا، اللہ کی ناراضگی، اس کی نافرمانی کی حالت میں مر جانا، اور پھر حساب کتاب کے اندر ناکام ہونا، اور پھر جہنم کے حوالے ہونا، چاہے وہ چند دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ایک لمحہ بھی جہنم میں نہیں جانا ہے، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی ایسا بندہ بنا لے جیسا کہ اسے پسند آ جائے ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شب برات کو اور جو عبادتوں میں آپ لوگ مصروف رہیں گے، ممکن ہے صبح تک جاگیں گے، تو ان چیزوں کو ذہن میں تازہ رکھیں، موت کو یاد کریں، قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، احادیث کا علم حاصل کریں، نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ چیزوں کو سیکھیں، سمجھتے ہوئے نمازیں ادا کریں ہے نا،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگی میں بھی کامیابی دے گا اور موت بھی اچھی آئے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.